ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا کلمہ پڑھوں گا، ایک شرط ہے۔ فرمایا کیا؟ کہتا ہے 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، میں کلمہ پڑھوں گا، مجھے 2 کی اجازت دے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے نہیں فرمایا میرے بس میں نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے 5 پڑھنی پڑے گی، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرا تو اختیار ہی نہیں ہے۔ نہیں، اس نے کہا 2 پڑھ سکتا ہوں، اس شرط سے کلمہ پڑھوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 پڑھے گا؟ کہتا پکا بابا پڑھوں گا۔ فرمایا ہاتھ تکے کر، 2 نمازاں تو نہ چھٹی، جنت جانے پہ مصطفیٰ ساری زندگی اس بندے نے 2 ہی نمازیں پڑھی۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا ایک سورج چڑھن والی تے ایک ڈوبن والی، یہ 2 نہ چھڑی، میں جانا تے جنت ہے۔ یہ اختیار ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام۔ پتہ نہیں لوگ اختیار کس کو کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی، کہتا ہے یہ غلام کہاں سے آ گیا؟ میں تو مسکین ہوں۔ فرمایا اچھا بیٹھ۔ تھوڑی دیر ہوئی، کھجوروں کا ٹوکر ہدیہ کے طور پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے قبول فرمایا تو حضور علیہ السلام سے فرمایا وہ عربی کہاں ہے؟ کھڑا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر۔ فرمایا ٹوکرا پکڑ، سر پہ اٹھا، جا اہل مدینہ کی اس نکر سے لے کے پرلی نکر تک جتنے مساکین ہیں یہ کھجوروں میں تقسیم کر۔ اس نے ٹوکرا سر پہ رکھا اور کہا آقا اس نکر تو لے کے پرلی نکر تک میرے تو بڑا غریب ہی کوئی نہیں۔ آخر دربار کیڑا ہے؟ یہ دربار محمد ہے، یہاں بلوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی آیا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا تو مسکین کوئی کجورہ قابو کر کے کہنا۔ نبی پاک علیہ السلام اس قدر مسکرائے، روایت میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، خوش ہوئے۔ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں اس کی طرف دیکھیں، یہ چاہتا ہے دینا بھی کچھ نہ پڑے، کفارہ بھی ادا ہو۔ اب آج کا مفتی تو تھا نہیں، وہ صاحب شریعت تھے، نبیوں کے سلطان تھے، جن کے اشاروں سے قبلے بدل جائے، جن کے اشاروں سے سورج پلٹ آئے، جن کے اشاروں سے پتھر بول پڑے، جن کے اشاروں سے ٹرک چلتے ہیں، وہ محبوب علیہ السلام مختار کل کائنات۔ آپ نے فرمایا جا موٹ کر خود کھا، اپنے گھر والوں کو کھلا، کفارہ جانے مصطفیٰ کا۔ جو رضا تیری آقا وہ رب دی رضا تینو رب نے بنایا مختار کل۔ تھک تو نہیں گئی؟ نہیں تو میں ہلکے لوا لینے، یہ ہلکے تو نہیں دے، پتہ نہیں کیوں۔ جو رضا تیری آقا اور رب دی رضا تینو رب نے بنایا مختار کل۔ گل بڑی بڑی ہے، بار بار میں آکھیا گیا میرا دل بڑا ٹوٹا ہو جڑا بندہ چپ بیٹھا میں کو لے کے سیفیہ دی طرف میں مانگتا جب بھاگے نے تک غلط جاری کرنا میں چھڑنا آئے ذہن جو رضا تیری آقا اور رب دی رضا تینو رب نے بنایا مختار کل۔ جو رضا تیری آقا اور رب دی رضا تینو رب نے بنایا مختار کل۔ قدرت رب دیاں ہو گئیاں اس طرف جس طرف تیرے ہوتے اشارے گئے، جس طرف تیرے ہوتے شہریارا حسینہ دشا کی گیا تیرے صدقے تو عالم سکھائے گئے۔ جب ہم حفظ کرتے تھے حافظ صاحب آپ کو یاد ہوگا میں اسمبلی میں یہ نام پڑھا کرتا تھا، اتنا پرانا میں ان کی تھے پیچھے لے گیا 20 سال کا کہ میرے آقا کریم حسینوں کے تاجدار، میرے آقا
آقا کریم حسینوں کے شہنشاہ یعنی تمام حسینوں کے بادشاہ شہر یارا حسینہ دشاگی دیا تیرے صدقے تو عالم ستارے گئے تیری ایک چوک نظر اٹھے گئی سوڑیا اگلے پچھلے زمانے سوارے گئے تیرے آن تو پہلا جو آئے نبی شان مند آیا ناجی ورا الورا تیرے قدماں دے جوڑے دی عظمت یوں تو عرش اعظم بھی بارے نیارے جائے میرے آقا کریم ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حوالے میں یکتا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو بولیے ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسرا بتایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسرا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہ تمہاری پاک مریم ونفخت فیہ کادم اے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا چھایا وہی سب سے افضل آیا تجھے یک نے یک بنایا یعنی تجھے ایک نے ایک بنایا میرے آقا کا مثل کوئی بھی نہیں میرے آقا کا چہرہ بددوہا میرے آقا کریم علیہ السلام کی زلف واللیل اذا سجا زلف واللیل کوثر چھٹو کے جگو تو ادا لال چھڑیاں تے تیرے تیرے میں تیرے سمجھیا لیلۃ القدر لئی عرش اعظم تو بڑھ کے ستارے گرے میرے نبی جیسا بولیے کوئی اونچا بولو میرے نبی جیسا میرے آقا کریم جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی اتنی شانوں والے جناب عیسیٰ علیہ السلام جو بن باپ کے آئے اللہ رب العزت نے ان کو شان عطا کی کلمت اللہ روح اللہ مسیح اللہ باوجود اس کے اتنی شان والے عیسیٰ اپنے غلاموں میں اعلان کر رکھے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ ایک بات ذہن میں سمجھو ہے ایک بات ذہن میں آگے لطف آئے گا آپ کو سمجھے یہ جو مریم تھی نا یہ اس قوم کی بطول تھی آپ کو پتا نا بچہ پیٹ میں بنتا کیسے ہے بڑھتا کیسے ہے ان کا تو باپ ہی نہیں تھا یہ کیا ہوا بولیے بطول یہ اس قوم کی کیا بطول مریم بنت عمران یہ بطول تھی یا اللہ اس بطول کا ذکر قرآن میں کیوں پتہ نہیں آپ کہاں پہنچے پیچھے کی دیکھتے میں ان چیزاں میں ایسے کیسے پیچھے کو بہنا کروا دیا کر میرا بندہ پیچھے آ جائے چھاڑ چھوڑ میں کرنا کوئی پریشانی ہے کہ انداز دے اگر میرے پیچھے تشریف کے نیچے لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو ذرا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے یہ بطول تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ زکریا کی بطول تھی یہ حضرت زکریا کی بطول تھی میں نے کہا مولا یہ حضرت زکریا کی بطول تھی
تیرا کوئی قول فعل حکمت سے خالی نہیں. اس بطول کا ذکر آخری امت کے لیے قرآن نے کیوں کیا؟ فرمایا صرف یہ بتانے کے لیے کہ زکریا کی بطول کا یہ مقام ہے، محمد کی بطول کا کیا مقام تھا. اس بطول کا پھر کیا مقام ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ صابرہ شاکرہ کاملہ اکملہ فقیہہ حافظہ قاریہ ملکہ فردوس بری. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا علی جب تک میری بیٹی تیرے نکاح میں ہے دوسرا نکاح کا سوچنا بھی نہ. کیونکہ اگر کوئی دوسرا نکاح کرے گا میری فاطمہ کو اذیت پہنچے گی، اگر میری فاطمہ کو اذیت پہنچے گی تو مجھے اذیت پہنچے گی. میں تمہیں اجازت نہیں دیتا اگر دوسرے نکاح کا ارادہ رکھتے ہو تو فاطمہ بنت محمد کو طلاق دینا. اس قدر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہاں بس میرے ذوق کی بات آ گئی میں نے کر لی. تو میرے محبوب علیہ السلام بات کہاں پہنچی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بن آپ کے پیغام اتنی شان والے روح اللہ مسیح اللہ کلمۃ اللہ. یہ اپنی قوم میں کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. اے میری قوم میرے بعد آنے والے رسول کی خوشخبری جن کا اس میں گرامی احمد ہوگا. مجھے بتاؤ یہ تو وہ ہے جن کو کلمۃ اللہ روح اللہ کہا گیا. اتنی شان والے عیسیٰ جس کا اعلان کرے ذرا سوچو پھر اس آنے والے رسول کا مرتبہ کیا ہوگا. پتہ یہ چلا ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے عیسیٰ کے بارے میں امرا مقضیہ. آپ تو ذرا تازی مطلب ایسے ہی امر مقضیہ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں یہ امر کا بشر ہے، یہ امری بشر ہے. امر مقضیہ یہ امر کا بشر ہے، جو امر کا بشر ہے اس کا یہ مقام ہے. تو جس کا یہ اعلان کر رہا ہے اس کا کیا مقام ہوگا. یار چلو ایک بات سے میں آگے وہ نکتہ بھی عرض کر دوں. یہ امر کا بشر ہے اس کا یہ مقام ہے تو یہ اعلان کر رہا ہے تو آنے والا تو کأنک قد خلقت کما تشاء ہے. دنیا میں جو علماء کی نظر نہیں ہے آنے والا کأنک قد خلقت کما تشاء کأنک قد خلقت کما تشاء. اس کا ترجمہ بتاؤ. حسان بن ثابت صحابی رسول کہہ رہے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء. اے محبوب رب نے آپ کو ایسے بنایا ہے جیسے آپ کی اپنی مرضی تھی. آپ بتاتے رہے وہ آپ کو بناتا رہا. اچھا حیرانی کی بات ہے نبی پاک علیہ السلام نے اعتراض بھی نہیں کیا. آسان میں تو بن رہا تھا تو پھر میری رضا کیسے پوچھی. میں تو بن رہا تھا تو پھر پوچھا کیسے جب تھا ہی کوئی نہیں موجود ہی نہیں تھا. نہیں سرکار نے بتا دیا خاموشی اختیار فرمائی بلکہ حسان بن ثابت کو ان جملوں پہ دعا دے کے بتا دیا کہ آج بھی احمد رضا کا ماننے والا ٹھیک کہہ رہا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان. میں ساری ساری کی تھی جو میں نے نہیں کی کبھی. اچھا نبی پاک علیہ السلام باتیں آ جاتی ہیں لیکن رنگ نیا ہوتا ہے کیونکہ بات کس کی ہے. ہر بات سے بدلا تو تاج آتا ہے لیکن اللہ رسول کی بات سے طبیعت اگتاتی نہیں. ہر بار نیا لطف ہوتا ہے ہر بار نئی الفت اور اس کے لیے محبت چاہیے کیونکہ محبت دل نشینی مانگتی ہے نقطہ چینی نہیں مانگتی. کیونکہ محبت نقطہ چینی جڑے کرن تو باز نہیں آتے. اصل منافق جانو اس نو جڑے جھوٹا پیار جتاندے. سانو دسیا عشق کے قاضی جڑے دل فرماندے. آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آتے.
نہیں آندے تو جو ہوئی خلقت مبرأ من كل كأنك قد خلقت كما تشاء جن کو اللہ نے ہر عیب سے مبرأ پیدا فرمایا جس کے عیب رکھا ہی نہیں اور جن کو دیکھ کر صحابہ کہتے تھے لسنا كغيرتك یا رسول اللہ مثل رب نے کائنات میں بنایا ہی کوئی میرے آقا کی مثل کائنات میں کوئی نہیں حضرت عبداللہ بن طارق میرے آقا ایک صحابی وہ فرماتے ہیں ایک دن جب ہم حالات کفر میں تھے امام زرقانی اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے چلتے مدینہ شریف قریب آیا ہم نے وہاں پڑاؤ کیا خیمے لگا دیے اور وہاں رکنے کے بعد ایک دوسرے کے ذہن میں خیال آیا ہم نے بات کی یہاں مدینہ قریب ہے سنا ہے یہاں کسی شخص نے دعویٰ نبوت کیا ہے ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن طارق فرماتے ہیں ہم نے زیارت نہیں کی تھی نام سنا تھا تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا ایک سونی صورت وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ سُلْفِ آمین کے کنڈن مازا کیا تغا کا سرما مستمل کا کمر متصر کی چادر علم نشرہ کا سینہ چلتے چلتے اتنی سونی صورت والے ہمارے قریب آئے ہوش اڑ گئے پہلی نظریں لٹ لیا باغی تیرے شکارا قاتل نین کے کنڈل ظلفاں کہیں دوروں مارن مارا کسے نکول نہیں پڑ کر دکھا تیرے حسن دے پہرے دارا اتنی اللہ تو نہیں آزم ہو گئے قتل ہزار